25 اگست سے شروع کرتے ہیں. جی جی 25 اگست کو مغرب کے ٹائم آپ کی یہاں پر پولیس آ گئی اکیڈمی میں. جی جی اب آگے آپ بتائیں. ہاں جی 25 اگست کو انہوں نے مغرب سے پہلے رابطہ کیا. پہلے ڈی ایس پی صاحب ہمارے گھر گئے, میرے والد صاحب سے ملے اور کہا کہ جی انجینئر صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں گھر نہیں تھا, والد صاحب نے فون کیا, رابطہ ہوا, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں تو اکیڈمی میں ملاقات کرتے ہیں. یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے, اسپیشلی ان کے لیے کھولی. تو یہاں پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ کی فیملی کی لائف کو تھریٹ ہے, تو آپ اپنی فیملی کو شفٹ کریں اور خود بھی کوئی ایسی محفوظ جگہ دیکھ لیں. یہ انہوں نے پہلے بات کی. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ وہ ڈی سی صاحب سے آپ کی ایک میٹنگ کروانی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. حالانکہ پلاننگ وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے کہ گرفتاری انہوں نے ڈالنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پتا بھی ہوتا تب بھی میں نے جانا تھا, ہم نے کیا کرنا تھا. ڈی سی صاحب کے آفس میں پہنچے تو وہاں پہ ڈی سی صاحب نہیں تھے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں ہے, بس وہ ایک گھیر گھار کے لے کے جا رہے تھے. پھر ڈی پی او کے آفس میں لے گئے, ہمارے ٹیم ممبرس کو باہر روک لیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک کاغذ ہمیں پکڑا دیا کہ جی 30 دن کے لیے آپ کو ڈپٹی کمشنر نے ڈیٹین کر دیا ہے, نظر بندی. آپ کی لائف کو چونکہ خطرہ ہے تو جیل سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ ہی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ جو لوگ زبردستی مجھ پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے انہیں اندر کرتے, مجھے پکڑ کے اندر کر دیا. یعنی ناک پہ مکھی بیٹھی تو آپ نے ناک ہی کاٹ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے 3-4 دن تک حالات بہتر ہوں تو ہم اس کو ریورس کر لیں گے. لیکن بدنیتی اس وقت شو ہوئی جب کہ اگلے دن 295C کی دفعہ کاٹ دی. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ سے بڑی کو کاٹ دی. جی 26 کو کاٹ دی. اور مجھے اندر سپرنٹینڈنٹ نے بتا دیا کہ جی یہ آپ پہ دفعہ کٹ گئی ہے. میں نے کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ظاہر باہر لوگ تھے, وکلاء اس کو دیکھ رہے تھے, لیکن ہمارے وکیلوں کو جو ہمارے جیلم کی اس وقت ٹیم تھی ان کو ان لوگوں نے مس گائیڈ کیا اور یہ مس گائیڈ ہو بھی گئے. انہوں نے کہا جی بس ربیع الاول گزر جائے, 12 دن ہے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے تو آپ کورٹ میں نہ جائیں. یہ ان کی بے وقوفی تھی. کس نے کہا؟ ڈپٹی کمشنر نے. ٹھیک ہے. اور یہ میسج انہوں نے ہمارے وکیل کو دیا, وہ بار کے یہاں پہ ہیڈ تھے. تو انہوں نے پھر وہی ایک سب کو کہا کہ ویٹ اینڈ سی. ساڑی گل ہوگی. ہاں بس ساڑی گل ہوگی, بس وہی بات. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ 295C کٹ جائے تو ڈپٹی کمشنر کیا اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, یہ تو کورٹ سے ہی جا کے خلاصی ہوگی. یہ تو بڑے بڑے جج اس کی بیل نہیں لیتے ہیں. خیر کرتے کرتے الٹیمیٹلی 12 ربیع الاول بھی گزر گیا, 3-4 دن اس سے اوپر ہو گئے. پھر انہوں نے ڈیٹینشن ختم کر کے مجھے NCCIA کے حوالے کر دیا تھرو کورٹ کہ جی ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے. انہوں نے پکڑ کے وہی فوٹو کاپی اس پہ چڑھا دی 295C, اور اسلامی نظر آتی کونسل کو ایک مراسلہ بھیج دیا کہ جی بتائیں یہ گستاخی ہے یا نہیں. میں نے کہا یار وہ تو میں نے نہ بھی کی ہوئی, وہ لکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے. میں نے کب سے؟ جی آپ سے شروع کر رہے ہیں. میں نے کہا جی چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کرنا تو کریں. وہاں پہ انہوں نے جب بھیجا تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایڈیشنل ایجنڈے میں 24 ستمبر کو اس کو شامل کیا اور ایڈیشنل ایجنڈا نمبر 2 کے طور پر, اور اگلے دن جناب فتویٰ آ گیا. تو اسی سے پھر اندازہ ہو گیا. اس وقت تک خیر میں ریمانڈ اپنا کور کر کے اڈیالہ جا چکا تھا. 7 دن میں ریمانڈ پہ بھی رہا. زیادتی کونسل کے پاس گیا, انہوں نے فتویٰ دے دیا. جی فتویٰ دے دیا. تو وہ تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انتظار میں بیٹھے تھے, جیسے آپ کہتے ہیں آج آج جی جی ایسے ہی ہے. انہوں نے دے دیا, فتویٰ دے دیا. بہرحال میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا. یا اس میں بیچ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگ تھے, لیکن الٹیمیٹلی سائن تو سب نے کیے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجرم سب ہے, کیونکہ جب آپ نے اس ایجنڈے کو سائن کر دیا تو سارے کے سارے اس میں اختلاف کسی نے نہیں کیا. نہیں اختلاف کسی نے نہیں کیا. اس وقت کیا لیکن ریٹرن میں جب آیا تو اس میں کسی کا نہیں تھا, سب نے سائن. ٹھیک ہے. اڈیالہ میں پھر یہ معاملہ چلا گیا اور ظاہر ہے کہ پھر ہم سیشن کورٹ میں گئے. سیشن کورٹ نے ہماری بیل ریجیکٹ کر دی. 295C کون جج اس کا وزن اٹھائے. اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں بھی 2 تاریخیں پڑی. الٹیمیٹلی دوسری تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں. سیشن کورٹ جو ہے وہ آپ کے دلائل کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے. ہمیں بڑی امید لگی کہ شاید سیشن کورٹ اب ہماری بات سن لے گا, کیونکہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ہم نے تو نقل کفر کیا ہے, کسی کا عقیدہ بیان کیا, اور وہ بھی کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں. ہارمنی بتائی ہے کہ کرسچنس کے ساتھ ہم ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے عقائد میں اتنا اختلاف ہے. لیکن دوبارہ سے سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. پھر ہائی کورٹ میں آئے. اب ظاہر ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا کہ دوسری دفعہ کیوں ریجیکٹ ہوئی, لیکن مجھے امید تھی کہ ہائی کورٹ اس کا وزن اٹھا لے گی, اس اعتبار سے کہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں. تب تک آپ کی لیگل ٹیم سیم تھی؟ جی سیم. نہیں جب میں ڈیٹینشن سے نکلا ہوں نا تو اس کے بعد پھر
راولپنڈی والی ہماری ٹیم تھی, اسی نے یہ سارے معاملات جیلوں چلائے. والی سائڈ پہ. ہاں جی, وہ بالکل صحیح طریقے سے لے کے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی پھر پیرلل میں ایک وکیل صاحب نے والنٹیئرلی, جو میرے والد کی عمر کے ہیں, خاکی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اپنے طور پر نظراتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا. محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں وہ کیس لگا. یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک اپ رائٹ جج کے پاس لگا. اگر کوئی ایسا جج ہوتا کہ جو وزن نہ اٹھا سکتا تو شاید وہ ادھر ادھر نکل جاتا. خیر, انہوں نے بھی ایک بات رکھی کہ جی جو اس میں وکٹم ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے تو ہم اس کو آگے چلائیں گے. پھر ہم اس کا حصہ بن گئے اور الحمدللہ انہوں نے فیصلے کو معطل کیا. ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا. 20 جنوری 2026 کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. امید ہے اٹارنی جنرل کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے, وہ بھی وہی بتائیں گے جو آرٹیکل 223 میں لکھا ہے. اسٹے آرڈر ٹائپ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جی, انہوں نے معطل کر دیا فیصلہ, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئین کے مطابق اگر فیصلہ ہوا, اور محسن اختر کیانی صاحب سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے, تو ان کا یہ والا معاملہ بھی اڑ جائے گا, اور اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کویشمنٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں, اور امید ہے انشاءاللہ یہ اڑ جائے گی. ابھی تک یہ کیس ختم نہیں ہوا. ابھی ظاہر ہے میں ابھی آپ ضمانت کے اوپر ہیں, اور یہ ابھی عدالت کے اندر ابھی یہ کیس سب چلے گا, جوڈیسی ہے. سب جوڈیسی کے اندر آتا ہے. آپ نے پھر بتایا تھا کہ 31 اگست کو آپ کو یہ حافظ آباد لے کر گئے یا اڈیالہ لے کر گئے؟ حافظ آباد, اڈیالہ لے کے گئے 11 ستمبر. 9/11 ہوا میرے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. 11 ستمبر کو لے کے گئے, اور میری بیل ہوئی 3 دسمبر کو. 5 دسمبر کو میں پھر باہر نکلا. ٹھیک ہے. 5 دسمبر, 2 دسمبر کو کہ 3 دسمبر 3 دسمبر کو ہوئی. ہاں جی, 103 دن ٹوٹل ہیں یہ, 25 اگست سے لے کر 5 دسمبر تک. ٹھیک ہو گیا.